بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 114 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تینوں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے دلائل، اور یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وَلَهُمَا، یہاں سے طرفین رحمہم اللہ کی دلیل کو بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک شریک کے حصے میں استحقاق کی وجہ سے افراز کا معنی ختم نہیں ہوتا۔ ان معنی الافرازی، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بات فرمائی تھی کہ یہاں تو تقسیم کا معنی ختم ہو جائے گا، افراز باقی نہیں رہے گا۔ اولاً اس بات کے جواب کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ معنی افراز جو الگ الگ کرنے کا معنی تھا، لا ینعدم، وہ معدوم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا، باستحقاق جزء شائع، ایک شائع جز میں، ایک پھیلے ہوئے حصے میں حق کے نکل آنے کی وجہ سے۔ اور وہ جو پھیلا ہوا حصہ ہے وہ دونوں اطراف میں نہیں ہے، بلکہ فی نصیب احدہما، ایک شخص کے حصے میں ہے۔ ولہذا، اس وجہ سے جازت القسمۃ علی ھذا الوجہ فی الابتداء، لہذا ابتداءً اس انداز کی تقسیم جائز ہے۔ یعنی اولاً تو نفی کر دی کہ نہیں، آپ جو سمجھ رہے تھے کہ تقسیم کا معنی اور مفہوم ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، تقسیم اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس طور پہ ابتداءً جب تقسیم جائز ہے تو انتہاءً بھی تقسیم جائز ہوگی۔ طرفین رحمہم اللہ کی دلیل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں اس صورت کو ہم ذرا توجہ سے سمجھیں گے کہ ایک گھر ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک مقدم ہے اور ایک مؤخر ہے۔ تو جو مقدم آگے والا حصہ ہے اس میں 3 افراد شریک ہیں، مشترکاً بینہما، 2 افراد یعنی احمد اور حماد تو اس کے مقدم میں بھی شریک ہیں اور مؤخر میں بھی شریک ہیں، لیکن تیسرا شخص حامد یہ صرف اگلے حصے میں شرکت رکھتا ہے، پیچھے والے حصے میں اس کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ فاقتسما، اب یہ تقسیم کرتے ہیں اس طور پہ، یہ تقسیم قاضی کے فیصلے سے یا قاضی کے پاس جانے سے پہلے ابتدائی تقسیم ہو رہی ہے۔ فاقتسما، پھر ان دونوں نے اس طرح سے مکان کو تقسیم کیا کہ 2 افراد کا جتنا حصہ اگلے حصے میں ہو وہ صرف کسی ایک کا ہو جائے اور پچھلے حصے میں سے اس کو چوتھائی بھی مل جائے، اور پھر پچھلے حصے میں سے جو باقی چوتھائی ہے وہ دوسرے شریک کا ہو، تو یہ صورت جیسے ابتداءً جائز ہے، فقضا فی الانتہائی، تو انتہاءً بھی یہ صورت جائز ہوگی۔ اس نقشے میں ہم اپنے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ ایک مکان ہے، اس مکان کا ایک مقدم آگے والا حصہ ہے اور ایک مؤخر ہے، دونوں کی جو مقدار ہے یعنی کل رقبہ ہے وہ برابر ہے، آگے والا حصہ بھی 12 مرلے پر محیط ہے، پیچھے والا حصہ بھی 12 مرلے پر محیط ہے۔ اولاً 2 افراد احمد اور حماد یہ مقدم اور مؤخر دونوں میں شریک ہیں، لیکن جب یہ پہلا حصہ سامنے والا حصہ خرید رہے تھے تو اس وقت حامد ان کے پاس آیا تھا، اور حامد نے کہا کہ اس مکان میں جو آگے والا حصہ ہے آپ خرید رہے ہو، اس کی بات چلا رہے ہو، تو اس میں سے 3 مرلے آپ میرے لیے بھی خرید لینا۔ تب آگے والے حصے میں 3 افراد ہو گئے، احمد، حماد اور حامد۔ تو اب انہوں نے اس طرح تقسیم کر لیا کہ آگے والے 12 مرلے میں سے 6 مرلے احمد کو دے دیے اور 3 مرلے حماد اور حامد کو ملے۔ یہ تقسیم انہوں نے اس طرح سے کر لی کہ اس 12 مرلے میں سے 6 مرلے مثال کے طور پہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والے احمد کو دے دیے، اور یہاں سے 3 مرلے ادھر اور 3 مرلے ادھر
یہاں سے حماد اور حامد کو دے دیے گئے۔ اب پیچھے والے حصے میں احمد اور حماد شریک تھے، تو یہاں 12 مرلے میں سے 3 مرلے احمد کو دیے کہ احمد کو آگے والے حصے میں 9 مرلے ملے تھے، اور حماد کو یہاں پہ 9 مرلے دیے گئے۔ تو یہ 12 مرلے اس طرح تقسیم ہوئے کہ 3 مرلے احمد کے اور 9 مرلے حماد کے۔ تو حماد کو 9 مرلے یہاں پہ ملے ہیں اور 3 مرلے حماد کو یہاں پہ ملے ہیں، یعنی حماد نے جب آگے سے اپنا حصہ چھوڑا تو اس کو پیچھے والے حصے میں کچھ زیادہ ملا، اس وجہ سے اس کو پچھلے حصے میں زیادہ دیے گئے، کیونکہ اس نے اپنے حصے میں سے اگلے حصے میں کم کر دیا تھا۔ اب مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو احمد کو اس آگے والے گھر میں 6 مرلے ملے ہیں اور احمد کو پیچھے والے گھر میں 3 مرلے ملے ہیں، تو 9 مرلے احمد کے ٹوٹل بن رہے ہیں، جبکہ حماد کو اس گھر میں 12 مرلے مل رہے ہیں، 9 پیچھے اور 3 آگے۔ اب اس کی وجہ یہ بتائی جا سکتی ہے کہ آگے والا حصہ چونکہ زیادہ قیمت کا حامل ہوتا ہے اور احمد کو آگے 6 مرلے ملے ہیں، تو آگے والے 6 مرلے احمد کے نزدیک زیادہ قیمت کے حامل ہیں، اس وجہ سے احمد کو اب پچھلے حصے میں ربع دیا گیا، چوتھائی ملا، اور آگے والے حصے میں احمد کو نصف ملا، یعنی جتنا 2 بندوں کا حصہ بن رہا تھا، 3 مرلے جو حماد اور حامد کو مل رہے تھے، ان 2 کے برابر 6 مرلے یہاں پہ احمد کو دیے گئے۔ تو یہی صورت عبارت میں بیان کی ہے۔ اب دوبارہ ہم عبارت میں دیکھتے ہیں، بِأَنْ كَانَ النِّصْفُ الْمُقَدَّمُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ثَالِثٍ، کہ وہ جو گھر کا آگے والا حصہ ہے وہ مشترک تھا دونوں، یعنی احمد اور حماد، وبین ثالث اور حامد کے درمیان، اور نصف مؤخر احمد اور حماد کے درمیان تھا، لا شرکت لغیرہما فیہ، ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے شخص کی اس میں شرکت نہیں تھی۔ فاقتسما، اب انہوں نے تقسیم کیا اس طور پہ کہ ان لأحدہما، کہ ان میں سے ایک یعنی احمد یا حماد کو مقدم میں سے اتنا ملے گا، ما لہما، جتنا وہاں 2 افراد کا حصہ بن رہا ہے۔ اب 2 افراد کا ملائیں تو وہ 3 اور 3 6 مرلے بن رہے ہیں، تو 6 مرلے کے بقدر احمد کو ملا مقدم میں سے، اور وربع المؤخری، اور پچھلے حصے میں اس کو 1/4 دے دیا گیا۔ تو یجوزو، جیسے یہ جائز ہے ابتداءً تقسیم کرنا، فقضا فی الانتہائی، اسی طرح انتہاءً بھی ایسی تقسیم کرنا درست ہے۔ وسارہ، اور یہ صورت ایسے ہی بن جائے گی کہ استحقاق شیء معین، جیسے کسی متعین حصے میں کسی کا حق نکلتا ہو، تو وہاں جب وہ اپنا متعین حصہ کوئی تیسرا شخص جو باہر سے آ کر اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے، تو جیسے وہ متعین حصہ اس شخص کو دے دیا جاتا ہے، اور اس کو دینے کے بعد جس نے دیا ہے وہ اپنے شریک سے رجوع کر لیتا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی وہ ایسا ہی کرے گا، اور وہاں افراز موجود رہتا ہے، وہاں افراز کا معنی ختم نہیں ہوتا اور تقسیم باطل نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر جزء شائع میں اگر کسی کا حق بعد میں نکل آتا ہے تو طرفین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی افراز باطل نہیں ہوتا، بخلاف الشائع فی النصیبین، بخلاف صورت کے کہ جب دونوں کے حصے میں کوئی حقدار اپنے حق کا دعویٰ کرے اور اس کا حق شائع پھیلا ہوا ہو، اس میں شیوع ہو، تو اس صورت میں تقسیم کو توڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَتِ الْقِسْمَةُ، اگر یہاں تقسیم کو باقی رکھا جائے، لَتَضَرَّرَ الثَّالِثُ، تو تیسرے شخص کو ضرر لاحق ہوگا۔ کیوں؟ بِتَفَرُّقِ نَصِيبِهِ فِي النَّصِيبَيْن، کہ اس کا حصہ اس کے اندر تفرق پایا جائے گا 2 کے حصے میں، یعنی اس کے حصے کے جو 3 مرلے ہیں اس میں سے 1.5 مرلہ احمد کے حصے میں نکل رہا ہے،
اور 1.5 مرلہ حماد کے حصے میں نکل رہا ہے تو وہاں اس کا حصہ چونکہ 2 طرف منقسم ہو رہا ہے، اگر وہ کچھ بنانا چاہے تو اس کے لیے بنانا ذرا مشکل کام ہے، تو جو شائع حق ہو تو وہاں صورت مختلف ہوتی ہے کہ وہ اگر گھر اٹھانا چاہے، بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا، کیونکہ 2 جگہ پہ اس کو تھوڑی تھوڑی زمین مل گئی، 1.5 مرلہ ایک طرف ملا، 1.5 مرلہ ایک طرف ملا۔ یہاں اگر عبد الرحمن اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس پورے مکان میں 4 مرلے میرے ہیں، 12 مرلے مکان ہے، تو اس میں سے وہ تہائی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تہائی کہاں پہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں دونوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے عبد الرحمن جب ان سے مطالبہ کرے تو حماد 2 مرلے اس کارنر سے دے دے اور احمد 2 مرلے اس والے کارنر سے دے دے۔ اب اگر یہ اپنا مکان 4 مرلے پہ بنانا چاہے تو 2 مرلے ادھر کھڑے ہیں، 2 مرلے ادھر کھڑے ہیں، تو یہ کیسے بنائے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی زمین 2 مختلف جگہوں پہ مل رہی ہے۔ لیکن اگر عبد الرحمن کا حصہ صرف حماد کے حصے میں نکلتا یا صرف احمد کے حصے میں نکلتا تو اس صورت میں وہ اگر اپنے حصے سے فائدہ اٹھاتا تو اس میں اس کو کسی قسم کا کوئی ضرر برداشت نہ کرنا پڑتا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں اما ہا ہونا فلا ضرر، تو یہاں کوئی ضرر نہیں پایا جا رہا کسی حقدار کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے۔ لہٰذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو بات پیش فرمائی تھی کہ جیسے شائع والے حق میں کہ کسی کا حصہ دونوں طرف پھیلا ہوا ہو، جیسے اس صورت میں تقسیم کو باطل کرتے ہیں، اسی طرح متعین حصے میں اگر کوئی تیسرا شخص آ کر اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنا حق ثابت کرتا ہے تو وہاں بھی تقسیم کو توڑ دیا جائے گا۔ تو اس دلیل میں حضرات طرفین رحمہم اللہ کی طرف سے اس کا جواب پیش کیا گیا کہ نہیں، یہاں چونکہ ضرر نہیں ہے لہٰذا دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، جب دونوں صورتیں الگ الگ ہیں تو دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔